السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدن مصلی اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: اتدرون ما المفلس؟ قالوا المفلس فینا من لا درہم له ولا متاع۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا ایک سوال، اتدرون ما المفلس؟ کیا تمہیں پتہ ہے مفلس کسے کہتے ہیں؟ فقیر کسے کہتے ہیں؟ صحابہ کرام نے جواب دیا، اور اگر ہم سے اور آپ سے بھی اگر کوئی سوال کرتا تو ہم بھی شاید یہی جواب دیتے۔ صحابہ کرام نے کہا المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع۔ ہم میں سے مفلس وہ شخص ہے جس کے پاس نہ ہی دینار ہو، نہ ہی درہم ہو، ولا متاع، اور نہ ہی ساز و سامان ہو۔ فقال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان المفلس من امتی یأتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وزکاۃ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، میری امت کا مفلس وہ شخص ہوگا جو قیامت کے دن بہت ساری نماز، روزے، زکوٰۃ جیسی نیکیاں لے کر کے قیامت کے دن اللہ کے سامنے آئے گا۔ یعنی مفلس وہ شخص ہوگا قیامت کے دن میری امت کا جو نمازیں بہت زیادہ پڑھ کر کے آیا ہوگا، روزے بہت زیادہ رکھ کر کے آیا ہوگا، فرض روزے رکھے ہوں گے، اس کے علاوہ نوافل کا اہتمام کیے ہوں گے، اور اسی طریقے سے زکوٰۃ کا مکمل حق ادا کر کے آئے ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد شتم ھذا، اتنی نیکیاں کر کے آئے گا، اسی کے ساتھ ساتھ اس کے اندر جو برائی ہوگی وہ کیا؟ قد شتم ھذا، کسی کو گالیاں دیا ہوگا، وقذف ھذا، اور کسی پر ناحق تہمت لگایا ہوگا، بیجا تہمت، واکل مال ھذا، کسی کا مال ناحق طریقے سے ہڑپ کر کھا لیا ہوگا، وسفک دم ھذا، کسی کا ناحق خون کر کے آیا ہوگا، وضرب ھذا، اور کسی کو مارا پیٹا ہوگا اپنی طاقت کی وجہ سے، سامنے والا کمزور تھا، اس کو مارا، اس کو ستایا، اس پر ظلم کیا، یہ تمام چیزیں کر کے آیا ہوگا۔ ایک طرف نیکیوں کے پہاڑ ہیں اور دوسرے طرف حقوق العباد کی حق تلفی کر کے اللہ رب العالمین کے پاس آئے گا۔ اللہ رب العالمین فیصلہ کیسا کرے گا آپ دیکھیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَيُعْتَى مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، اللہ رب العالمین اس کی وہ نیکیاں لے گا، اور مظلومین کے لائن لگے ہوں گے، جن کو مارا ہوگا، جن کے مال ناحق طریقے سے کھایا ہوگا، جن کو گالیاں دیا ہوگا، جس پر تہمتیں لگائی ہوگی، یہ قطار ہوں گے بدلہ لینے والوں کا۔ اللہ رب العالمین اس سے نیکی لے گا، اور جو مظلومین ہوں گے ان کو دیتے ہوئے چلا جائے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فَإِن فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ، اگر اس مفلس آدمی کا یہ پہاڑ جیسی نیکیاں ختم ہو گئی، فَإِن فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَن يُقْضَ مَا عَلَيْهِ، یعنی مظلومین کے حق پورا کرنے سے پہلے اگر اس کے نیکی ختم ہو جائیں گے تو اللہ کے نبی نے فرمایا أَخَذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ، تو مظلومین کے گناہ اٹھا کر کے اس مفلس آدمی کے اوپر ڈال دیا جائے گا، فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ، اور پھر اسے جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ پتہ کیا چلا میرے بھائیو اور دوستو؟ حقوق اللہ آپ مکمل ادا کرتے ہیں، لیکن حقوق العباد سے آپ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اللہ کے حق تو برابر ادا کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، ساری چیزیں کرتے ہیں، لیکن جب حقوق العباد کی بات آتی ہے، بندوں کے حقوق کے بارے میں بات آتی ہے، تو آپ اکثر حق تلفیاں کر بیٹھتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس دور زماں کے سب سے بڑے اور سب سے مالدار انسان ہیں۔ آپ عمل کے اعتبار سے نہیں، آپ اپنے آپ کو پیسے، دھن دولت اور اسٹیٹس کے اعتبار سے اپنے آپ کو مالدار سمجھ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں میری امت کے مفلس وہ شخص ہوگا جو قیامت کے دن بے شمار نیکیاں لے کر کے آئے گا، پھر بھی وہ مفلس ہوگا، پھر بھی وہ کلاش اور لاچار ہوگا، کیونکہ وہ اپنے ساتھ بہت سارے ظلم و زیادتیاں لے کر کے حاضر ہوگا۔ لہٰذا اللہ کے حقوق میں اگر
کمی ہوگی، اللہ رب العالمین غفار ہے، بہت زیادہ بخشنے والا ہے، رحمان ہے، رحم کرنے والا ہے، رحم کر سکتا ہے، ستار ہے، وہ گناہوں کو چھپا سکتا ہے۔ لیکن جب بندے کی بات آئے گی، بندے وہاں آپ کو نیکی کی شکل میں اپنا بدلہ دینا پڑے گا۔ لہٰذا دنیا کے اندر ناحق تلفی کرنے سے انسان کو پرہیز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔